تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے سے پہلے داؤد نے سلیمان کو کیا حکم دیا؟ عزیز ناظرین، لہٰذا آج کی قسط کے ذریعے ہم داؤد کی زندگی کے آخر مناظر اور موت کو دیکھیں گے۔ سلیمان سے ابیشاگ شونمیت سے بیاہ کرنے کی اجازت لینے کے درپردہ ادونیہ کا کیا مقصد تھا؟ ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی قسط میں ہم نے پہلے سلاطین کے پہلے باب کے متعلق بات چیت کی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ داؤد کے بیٹے ادونیہ نے سر اٹھایا اور وہ تخت لینا چاہا جو اس کا نہیں تھا، لیکن خدا کے منصوبے کے مطابق وہ تخت سلیمان کو ملا۔ اور آج خدا کے فضل سے آج کی قسط میں ہم دوسرے باب کا مطالعہ کریں گے اور داؤد کی وصیت کو دیکھیں گے جو اس نے سلیمان کو کی تھی، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ تخت پر بیٹھنے کے بعد سلیمان نے کیا کیا۔ لیکن اس سے پہلے میں خدا کے خادمین کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ بھائی امین خوش آمدید، بھائی اسام آپ کو بھی خوش آمدید۔ بہت شکریہ، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ بھائی امین، میں دوسرے باب کی پہلی 4 آیات پڑھوں گا، اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اور داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے، سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا، میں اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا، اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو، اور خداوند اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی کہ اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستے سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ پھر سے سنیے، میرے حضور راستے سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ بھائی امین، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے سلیمان کے کہے ان الفاظ کے پیچھے چھپے معنی کے بارے میں بتائیں۔ در حقیقت جب داؤد نے سلیمان سے کہا میں اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اس کا مطلب تھا کہ اس کے ایام ختم ہوئے اور وہ قریب الموت تھا، جیسے پالوس نے رومیوس کے 5ویں باب میں کہا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اور اسی لیے کہ سب نے گناہ کیا، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، سو انسان کے گناہ کرنے کے سبب سے موت آئی۔ انسان کی زندگی پیدائش سے شروع ہو کر موت پر ختم ہوتی ہے۔ اس میں ہم ایک سبق اور نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں، اگر تمہاری زندگی ختم ہوئے جائے تو تم باقی زندگی کہاں گزارو گے؟ اور میں اپنے سامعین سے کہتا ہوں، اپنے آپ کو خدا کو دیکھنے کے لیے تیار کریں۔ داؤد کے ایام ختم ہو گئے، مگر وہ سلیمان کو دوسری آیات میں وضاحت کرتا ہے، مضبوط ہو اور مردانگی دکھا۔ جب سلیمان تخت پر بیٹھا تب وہ جوان تھا اور آرام میں پلا تھا، سو خداوند کو جلال ملے۔ متی اس کے 11ویں باب کی 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے، تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا موہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو دیکھو؟ جو موہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھر میں ہوتے ہیں۔ لیکن متی 11 کی آیت یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں یوحنا بپتسمہ دینے والا، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سلیمان بادشاہ کے محل میں پالا گیا اور اس کی ماں نے اسے عورتوں کے محل میں پالا، سو یقیناً اس نے مہم کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ لیکن خداوند یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں کہتا ہے، کیونکہ وہ صرف نبی نہیں بلکہ اس سے بتیرے ہیں، لیکن یوحنا بپتسمہ دینے والے کی زندگی آسان نہیں تھی۔ متی اس کے 3 باب میں لکھا ہے، یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹا اپنی کمر پہ باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ سو داؤد نے سلیمان سے کہا، آسان زندگی بھول جا، تو بادشاہ ہوگا، تجھے مضبوط ہونا چاہیے۔ داؤد بیابان اور غاروں میں رہا جبکہ سلیمان محل میں بڑا ہوا۔ وہ اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ آسان زندگی کو بھول جا، مضبوط ہو اور مردانگی دکھا۔ مضبوط ہو اور مردانگی دکھا۔ ڈاکٹر اسام، یقیناً یہ وصیت سلیمان کی زندگی پر اثر انداز ہوئی، یا اس کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوئی؟
اس کا دوسرا حصہ تیسری آیت سے شروع ہوتا ہے اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے کامیاب ہو۔ پھر اہم حصہ کہ خداوند اپنی بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی کہ اگر تیری اولاد اپنے طریقے کی خدمت کرے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستے سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر آدمی کی کمی نہ ہوگی، اور میں اس کو عظیم ترین بادشاہ کی طرف سے دیے گئے حکم کا حکم مانتا ہوں۔ یہ بادشاہ عظیم تجربے سے اپنے بیٹے کو بڑا حکم دیتا ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ خدا کے ساتھ تعلق ہونے کے تجربے کا اور نتیجہ۔ اس تجربے کا نتیجہ یہ ہے کہ خداوند کے احکام اور شہادتیں دراصل وہ اہم چیزیں ہیں جن کو بادشاہ کی بادشاہت میں ہمیشہ ہی قائم رہنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہیں۔ اور یہاں میں استثنا 17ویں باب کی ان خوبصورت آیات کو پڑھنا چاہوں گا، اور یہاں استثنا 15ویں باب کی 15ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ خداوند بادشاہ چنتا ہے، تو بہرحال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے۔ پھر 18ویں آیت سے وہ بادشاہ کے کرنے کو ایک اہم ترین چیز کا ذکر کرتا ہے، اور استثنا 17-18 میں لکھا ہے، اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے کتاب پر اتار لے، اور وہ اس کو اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس سے پڑھے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے۔ بادشاہ کے لیے یہ کرنا ضروری تھا، اور میں یہاں پر یاد دلانا چاہوں گا کہ خداوند نے یشوع کی کتاب کے پہلے باب میں یشوع سے بھی کم و بیش یہی بات کہی تھی، اور خداوند اس سے کہتا ہے کہ کامیاب رہنما بننے کے لیے شریعت پر عمل کرے، اور ایک شخص کی زندگی کے لیے خدا کے کلام اور شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ایک رہنما یا بادشاہ کے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر بادشاہ شریعت پر عمل کرے تو وہ خدا کی سوچ کے مطابق حکومت کرے گا، اور اگر وہ شریعت سے مڑ جائے تو خدا سے دور ہو جائے گا۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ سلیمان کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ سلطنت کے پہلے ایام میں وہ خدا کی شریعت کے قریب تھا اور کامیاب تھا، مگر بہت ہی افسوس سے کہوں گا کہ جب سلمان خدا کے کلام اور شریعت سے دور ہوا تو اس کو زوال ہوا۔ میں آپ سے عملی سبق چاہتا ہوں کہ ہم والدین ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو نصیحت کریں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کے لیے خدا کا کلام بہت ہی اہم ہے، اور بے شک وہ فی الحال نہ سمجھیں، پر ان کے لیے خدا کے کلام کو جاننا بہت ضروری ہے۔ لکھا ہے تو بچپن سے ہی ان پاک نوشتوں سے واقف ہے۔ شاید وہ اس کو نہ سمجھیں، لیکن ان کی شخصیت اور ان کے ذہنوں میں بچپن ہی سے خدا کے کلام کا ہونا بہت اہم ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ذہن میں موجود یہ آیات نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بھی بخش سکتی ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو کلام کو بچوں کو اور ان کے بچوں کو بتا۔ ان کے بچوں کے بچے تو ابھی بہت ہی چھوٹے ہوں گے، لیکن ان تک یہ پہنچانا ضروری ہے۔ ان میں اس کا بیج ہو اور ان کو تاکید کر، اور میں کہوں گا کہ ان کو خدا کا کلام سکھانے میں ہماری محنت کبھی بھی رائے گاں نہیں جائے گی۔ انہیں کلام کی اہمیت بیان کریں تو ان کی شخصیت میں کلام کا بیج بونا مستقبل میں ان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہوگا، اور یوں وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اور پوری طرح ان کے رویے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں، اور پھر ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ چلیے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ کس کا سوال ہے؟ جی 8ویں آیت میں داؤد نے سلیمان کو جیرا کے بیٹے سمائی کو مارنے کی نصیحت کیوں کی، جبکہ پہلے اس نے اسے بخش دیا اور قسم کھائی کہ وہ اسے قتل نہیں کرے گا، تو اس نے اپنی قسم کیوں توڑی؟ جی بھائی، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ در حقیقت اس نے سیمی سے قسم نہیں توڑی، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ دوسرے سیمل اس کے 16ویں باب میں جب
ابھی سلوم داؤد کا پیچھا کر رہا تھا تو جیرا کے بیٹے سیمی نے اس پر پتھر پھینکے اور لعنت کرتے ہوئے یوں کہا، دور ہو اے خونی آدمی، اے خبیث۔ جب داؤد واپس تخت پر آیا تو جیرا کا بیٹا سیمی 1000 جوان لے کر بادشاہ کے استقبال کو آیا، اور اس کے ساتھ 1000 بنیامینی جوان تھے، اور ساؤل کے گھرانے کا خادم زیابا اپنے 15 بیٹوں اور 20 نوکروں سمیت آیا۔ تو جیرا کا بیٹا سیمی بنیامینی قبیلے میں طاقتور تھا، اور داؤد اس بات سے خوف زدہ تھا کہ سیمی اس سے تخت چھین کر بنیامین کو دے دے گا، تو اس نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا، اس سے خبردار رہنا، وہ باغی ہے اور تجھے پریشان کر سکتا ہے۔ میں نے خداوند کی قسم کھا کر اس سے کہا کہ میں تجھے تلوار سے قتل نہیں کروں گا، اور داؤد نے اپنی قسم پوری کی۔ سو تو اس کو بے گناہ نہ ٹھہرانا، کیونکہ تو قاتل مرد ہے اور تو جانتا ہے کہ تجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، پر تو اس کا سفید سر لہو لوہان کر کے قذر میں اتارنا، مطلب کہ میں نے جیرا کے بیٹے سیمی کے اندر دھوکہ بھانپا ہے۔ اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، وہ مر گیا پشیمانی سے۔ ڈاکٹر احسام 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور کل مدت جس میں داؤد نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس تھی۔ 7 برس تو اس نے حبرون میں سلطنت کی اور 33 برس یروشلم میں۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور سلیمان اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھا اور اس کی سلطنت نہایت مستحکم ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان آیات کے ذریعے خدا کے بندہ داؤد کی موت کے منظر کو بیان کریں۔ در حقیقت یہ دل کو چھو لینے والا منظر ہے۔ یہ عظیم بادشاہ جس نے خدا کے خیالات کے مطابق حکومت کی اور چلا، اور موت کے بعد اپنے اسی بیٹے کے پاس دفنایا گیا، جس کے بارے میں اس نے کہا، میں تو اس کے پاس جاؤں گا پر وہ میرے پاس نہیں لوٹے گا، اور میں کہوں گا کہ اس کی تاریخ دل کو چھو جانے والی ہے، اور وہ اپنی سلطنت کے ایام میں ایک بہت ہی زبردست جنگجو تھا، ایک ایسا آدمی جو دشمن کو قتل کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، اور داؤد کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ ساؤل نے اس کا پیچھا کیا، پھر ابی سلوم نے اس کا پیچھا کیا اور اپنے دشمنوں سے لڑا۔ اس سب کے بعد ایک عظیم آدمی کی زندگی یوں کیسے تمام ہو سکتی ہے؟ یہ ظاہر کرتی ہے کہ زندگی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اتنے بڑے بادشاہ کا بھی انجام موت ہے، اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک مطمئن بزرگ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے اور اسے خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتے دیکھنا ایک خواب تھا، لیکن اس کی زندگی کو یوں ختم ہوتے ہوئے دیکھنا افسوس اور دل کو چھو لینے والا ہے، کیونکہ ایک بادشاہ کی موت بہت ہی مشکل حالات میں ہوئی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ بعد میں یہ ساری چیزیں پہلے جیسی بالکل بھی نہیں رہیں گی۔ ایک الگ سلطنت ہوگی جس کی اپنی خصوصیات ہوں گی۔ بے شک وہ امن کے ساتھ قائم تھی، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ وہ داؤد کی سلطنت جتنی کامیاب اور کسی بھی طرح سے عظیم نہیں ہوگی۔ صحیح۔ بھائی امین، ان واقعات کے بعد ادونیا سلیمان کی ماں بتسبا کے پاس آیا تاکہ وہ اس کے اور سلیمان کے بیچ صلح کرائے، اور اس نے کس کا ہاتھ مانگا اس کے بارے میں بتائیے۔ ابھی شنومیت جو داؤد کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں، اور اس درخواست پر بھی اپنی رائے دیں اور بتائیں کہ در پردہ ادونیا کا کیا مقصد تھا۔ در حقیقت ادونیا سلطنت لینا چاہتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوآب نے اس کا ساتھ دیا اور مدد کی، اور اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں گا، لیکن خدا نے اس کے منصوبے کو روکنے کے لیے ناتن نبی کا استعمال کیا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ اور تخت کو حاصل کرنے کا لالچ ادونیا کے دل میں بسا رہا، سو وہ اسے دوسرے طریقے سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سلیمان بادشاہ کی ماں کے پاس گیا، وہ سلیمان کے پاس نہیں گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ سلیمان دانش مند ہے اور اسے خوب جانتا تھا، سو وہ بادشاہ کی ماں کے پاس گیا تاکہ اب شمنت کو بیا لائے، جو کہ بادشاہ کے آخری ایام میں اس کی خبر گیری کرتی، اور جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو اس کے پہلو میں بیٹھی رہتی۔ عام طور پر نیا بادشاہ پچھلے بادشاہ کی تمام ملکیت لے لیتا ہے، جیسے کہ نوکر، چاکر اور تمام اثاثے جو کہ بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں، وہ اس کے اختیار میں وہ نہیں رہتے۔ یہ تخت حاصل کرنے کا ایک اور ناجائز طریقہ تھا۔ جی بالکل۔ ابھی وقت ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں۔
اور پھر ہم مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ کس کا سوال ہے؟ میرا سوال ہے کہ 24ویں آیت میں سلیمان کہتا ہے ادونیہ آج ہی قتل کیا جائے گا، سلیمان اپنے بھائی کو کیوں قتل کرے گا؟ سلیمان جو کہ امن پسند شخص ہے وہ یہ قتل کیوں کرے گا؟ اس امن پسند شخص سلیمان نے ادونیہ کو کیوں اور کیسے قتل کیا؟ بے شک سلیمان کی سلطنت امن کی سلطنت تھی، جو کہ مسیح کی بادشاہی امن، فخر اور بھلائی کی بادشاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ آغاز میں ہی سب دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد قائم کی جائے گی۔ آپ کا مطلب مسیح کی آنے والی بادشاہی بادشاہی جب مسیح دنیا پر حکومت کرنے کو آئے گا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ امن اور بھلائی کی بادشاہت ہوگی، لیکن آغاز میں اس کی بادشاہی سے پہلے دشمن مسیح کی آمد کے خلاف لڑیں گے تاکہ وہ سلطنت نہ کر سکے، اور جب وہ مسیح کی آمد کے خلاف لڑیں گے تو مسیح ان سب کو ہلاک کرے گا۔ یہ سلیمان کے ساتھ پیش آیا اور اس نے مخالفت کے باوجود اپنی سلطنت قائم کی، اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ سلیمان کی سلطنت کے سب سے زیادہ خلاف کون تھا؟ اس کا بھائی ادونیہ، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ اس نے بہت کوششیں کی، وہ اپنے باپ کی موجودگی میں تخت حاصل کرنا چاہتا تھا، پر وہ ناکام ہوا، اور اس نے 2 طریقے اپنائے۔ ادونیہ میں ابی سلوم جیسی خصوصیات تھیں، اور جیسے ابی سلوم نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی، ادونیہ نے بھی اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی، اور شاید اسے اپنا یہ حق لگا۔ اس نے ابھی شک شنومیت سے شروع کیا اور پھر اس نے بغاوت کرنی چاہی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس نے زبردستی تخت چھیننے کی کوشش کی، اسی لیے سلیمان کو اسے اور یوآب کو مار کر اور ابیاتر کو کاہن کے عہدے سے ہٹا کر اپنی سلطنت قائم کرنی پڑی، تاکہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے اپنی سلطنت قائم کر سکے اور امن کی سلطنت کا آغاز ہو۔ آپ نے ہمیں 2 وجوہات دی، پہلی کہ اس نے ایسی حرکات کی جس نے سلطنت کی بنیاد کو ہلا دیا، سو ادونیہ قتل ہونے کے لائق تھا۔ یہ سچ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ مسیح بادشاہ کی علامت ہے جو ایک دن بادشاہی کرے گا، لیکن سب گنہگاروں کو زمین پر سے ختم کرے گا۔ کیا ایسا ہی اور ہے؟ وہ اپنے دشمنوں کو اپنے پاؤں کی چوکی پر رکھے گا۔ صحیح۔ بھائی امین، 8ویں آیت میں داؤد بادشاہ نے مرنے سے پہلے سلیمان کو جیرا کے بیٹے سمی کے متعلق ایک حکم دیا تھا، پر بعد کے دنوں سے یہ ثابت ہوا کہ سمی قتل کے لائق تھا، اور کیا وہ قصوروار ٹھہرا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ سمی قتل کے لائق تھا کیونکہ 36ویں آیت میں لکھا ہے، پھر بادشاہ نے سمی کو بلا بھیجا اور اس نے کہا کہ یروشلم میں اپنے لیے ایک گھر بنا لے اور وہیں رہ، اور وہاں سے کہیں نہ جانا، کیونکہ جیرا کا بیٹا سمی بنیامین کے 7 قبیلے سے تھا اور اس کا گھر بحریم میں تھا۔ سو سلیمان نے اسے کہا وہاں مت جانا، میں چاہتا ہوں کہ تو یہاں رہے۔ اسے سلیمان بادشاہ کے نزدیک ایک گھر میں قید کر رہے تھے کیونکہ وہ باغی تھا، وہ اس کے خلاف بغاوت کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اسے تنبیہ کی، کیونکہ جس دن تو باہر نکلے گا اور نہر کندرون کے پار جائے گا تو یقین جان لے کہ تو ضرور مارا جائے گا اور تیرا خون تیرے ہی سر پر ہوگا۔ یہ جیرا کے بیٹے سمی کے یروشلم میں رہنے کے 3 سال بعد ہوا۔ اس کے بعد 2 نوکر بھاگ گئے اور ان کو واپس لینے گیا، وہ بادشاہ کے حکم کی نافرمانی انہوں نے کی تھی، اس لیے سلیمان کی نافرمانی کی۔ ڈاکٹر احسان، میرا آخری سوال ہے 45ویں آیت میں سے، سمی کے مرنے کے بعد لکھا ہے لیکن سلیمان بادشاہ مبارک ہوگا اور داؤد کا تخت خداوند کے حضور قائم رہے گا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بعد میں اس کا تخت ڈگمگایا، وہ اسیر ہوئے اور سلطنت باقی نہ رہی۔ تو یہ آیت کسی بادشاہ اور تخت کے بارے میں بیان کر رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ در حقیقت پوری بائبل میں روح القدس مسلسل مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن یہ مسیح کا ذکر انسان کی طرح کرتا ہے، اور خدا انسان کے لیے جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ مسیح کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے۔ داؤد کی نسل سے ایک شخص ہوگا جو ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، اور وہ کبھی داؤد کے گھرانے سے نہیں لی جائے گی، کبھی نہیں۔ لیکن یہ کس کے ساتھ ممکن ہے؟ ایسا سلیمان کے ساتھ تو نہیں ہوا۔
ایسا داؤد کی نسل کے ساتھ نہیں ہوا کیونکہ سلیمان سے شروع ہو کر سلطنت کے حصے ہوئے اور وہ تقسیم کے بعد اسیری میں گئے، لیکن لکھا ہے کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جس نے یہ منصوبہ بنایا وہی اسے پورا کرے گا۔ اگر انسان اور اس کے الہی منصوبے اس کو پورا کرنے میں ناکام رہے تو خدا اپنے کام کو پورا کرنے کا راستہ جانتا ہے۔ خدا کے مطابق داؤد کی نسل سے ایک شخص ہے، اس لیے مسیح جو کہ داؤد کی نسل سے تھا، کلام مقدس کے مطابق وہی ایک واحد ہستی ہے جس کی بادشاہی عبدالآباد ہے اور جس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، اور داؤد کا تخت خداوند کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ افسوس کہ انسان اس عہد اور الہی وعدوں پر قائم نہ رہ سکا۔ تو یہ آیت مسیح کے بادشاہ ہونے اور مسیح کی بالکل سلطنت کے بارے میں ہے۔ صحیح۔ وہ جس لیے جبرائیل فرشتہ نے کماری مریم سے یہ کہا کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اس سے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانہ پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ سلیمان سے کیا گیا وعدہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوئے مسیح کے ذریعے پورا ہوا۔ آپ کا شکریہ۔ وقت ہے کہ مہمانوں سے مل کر قسط کی دہرائی کی جائے۔ آپ تیار ہیں؟ میرا سوال ہے، مرنے سے پہلے داؤد نے سلیمان کو کیا کرنے کا حکم دیا تھا؟ جی، آپ میں سے کون بتانا چاہے گا؟ اس نے اسے ایک سے زیادہ حکم دیے۔ اس نے اسے کہا مضبوط ہو اور مردانگی دکھا، کیونکہ سلیمان محل میں پلا بڑا تھا اور مہین کپڑے پہنتا تھا۔ اس نے اسے سب سے بڑا حکم بتایا کہ خدا کے آئین پر عمل کرے، جو کہ ایک سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ تو اگر وہ خدا کو مانتا ہے تو خدا کی سوچ کے موافق بادشاہ ہوگا۔ اور ہم نے سلیمان کی زندگی میں دیکھا کہ جب وہ خدا کے حکموں سے پھر گیا، وہ بالکل خدا کے خیال کے مطابق نہ رہا۔ داؤد نے اسے جیرا کے بیٹے سمی کے لیے حکم دیا کہ وہ باغی ہے اور طاقتور بھی۔ اس نے کہا سو تو اس کو بے گناہ نہ ٹھہرانا۔ ٹھیک ہے، ان حکموں سے ہم کیا عملی سبق حاصل کرتے ہیں؟ ہم ان حکموں سے سیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کلام کی تعلیم سکھانا بہت اہم ہے۔ جیسے بادشاہ نے کلام پر عمل کیا اور مضبوط تھا، اسی طرح اگر ہم کلام سے جڑے رہیں گے تو ہمارے بچے، ہمارا گھر اور ہماری زندگیاں محفوظ رہیں گی۔ جب ادونیہ نے داؤد کی ابیشاک شمونیت کو بیاہ کرنے کے لیے مانگا تو در پردہ اس کا کیا مقصد تھا؟ در حقیقت اسے تخت کا لالچ تھا، اور اس نے پہلے بھی سلیمان سے تخت چھیننے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ تو یہ اس سے تخت حاصل کرنے کی ایک دوسری کوشش تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ نیا بادشاہ آ کر پچھلے بادشاہ کے تمام اثاثے، خادمائیں اور نوکر لے لیتا تھا۔ اور چونکہ ابیشاگ شونیت داؤد کی خدمت کرتی تھی، اس سے شادی کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ سلیمان نے یہ سمجھ لیا اور اس لیے اس کی درخواست نامنظور کی۔ ٹھیک ہے، بہت خوب، یہ مطالعے پر دھیان دے رہے تھے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملیں گے ہم۔ آپ دونوں کا بھی شکریہ، آج آپ کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ہی اعزاز کی بات ہے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، سلیمان کی سلطنت پہلے ایام میں دشمنوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ زمین پر امن قائم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے دشمنوں کو ناحق قتل نہیں کیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، مسیح کی آمد پر اس کی حکمرانی میں زمین پر امن ہوگا، لیکن اس سے پہلے زندوں کی عدالت ہوگی۔ ان سب کی عدالت ہوگی جنہوں نے مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ اور آنے والا بادشاہ ماننے سے انکار کیا۔ بائبل بتاتی ہے سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، اور ایک دن سب انسان خدا کے حضور کھڑے ہوں گے۔ آپ یا تو عدالت کے لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ نے مسیح کا انکار کیا، یا بچائے گئے یا اجر پانے والوں میں۔ اس لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ خدا کے کام کے مطابق آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کیا آپ مسیح کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں ہوں گے، یا آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے حضور مجرم ٹھہریں گے۔ تب مسیح کہے گا، مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو، اور کوئی طریقہ یا جگہ نہیں ہے۔ یا تو آپ مسیح ہمارے نجات دہندہ اور بادشاہ کی حضوری میں رہیں، یا پھر وہ آپ کی عدالت کرے گا۔ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر ابھی اپنی قسمت کا فیصلہ کریں اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تحت الصليب بركع عندك واتأمل في جراحاتك، أنا بجيلك بجروحي
وعارف ان شفائي فيك، حتى لو كان الرأس سقيم، حتى لو كان الكل مريض، أنا بجيلك بجروحي، وعارف إن شفائي فيك، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت. كل إساءة لم تغتفر، وجرح في القلب اتحفر، حتى لو كان بقاله سنين، إيماني فيك انت يا معين. كل إساءة لم تغتفر، وجرح في القلب اتحفر، حتى لو كان بقاله سنين، إيماني فيك انت يا معين. بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت. برفع المجد لاسمك، في صليبك قوة شفاء، قوة تحرير، قوة تبرير، قوة فرح وسلام وعزاء. برفع المجد لاسمك، في صليبك قوة شفاء، قوة تحرير، قوة تبرير، قوة فرح وسلام وعزاء. بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।